الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم پڑھ رہے تھے توحید العبادہ کے بارے میں. توحید العبادہ کے بارے میں یعنی کہ وننس آف اللہ ان ہز ورشپ. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی عبادت کے اندر. پھر ہم شاید یہاں تک پہنچے تھے. یہاں سے پڑھنے ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فعلم انہ لا نہیں پڑھا تھا شاید ہم نے. یہاں یہ پڑھا تھا ہم نے. یہاں سے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں نا. یو الون وی ورشپ. و ایاک نستعین اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں, صرف تجھ سے ہی. انا پہ الون الون ایسا تھا اس ایا سے. ایا کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی. اصلی ایا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اصلی. یہ الگ چیز ہو گیا ہے یہاں پہ. یہاں پہ لگتا ہے قاعدہ ایک عربی کا وہ اذا قدم ما حق التأخیر تفید الحصر. اصل میں تھا یہ نعبدک کا. کیا تھا یہ؟ نعبدک. ہم بات کرتے تمہاری. پھر اس کا کو ہم نے آگے لایا. لیکن اب کا جو سامنے آتا ہے نا اس کو آتا ہے اسٹارٹنگ میں ایا لگایا جاتا ہے اس کو. تو مطلب ہوتا ہے ایاک نعبد, یو الون وی ورشپ. کیونکہ عربی زبان میں جب ہم رکھتے کس چیز کو اس جگہ پہ جس کا حق ہوتا ہے کہ اس کو لیٹ آنا چاہیے تھا, اس کو ہم نے پہلے لایا. یا جس کو آنا تھا بعد میں وہ آ گیا پہلے ہی. جس کو آنا تھا پہلے وہ آ گیا بعد میں, الٹا ہو گیا اس کا. تو اس ٹائم پہ آتا ہے فائدہ حصر کا. ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی بار بھی یہ. حصر مطلب ہو گیا کہ کوئی چیز کنفائنڈ بنانا. یہ بولنا کہ صرف اور صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد اور جیسے قرآن کی آیت بھی ہے ینزل الملائکۃ بالروح, وہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ بھیجتا ہے زمین پر. سینڈ ڈاؤن ہو کے نازل کرنا. بالروح, الملائکۃ بالروح, وہ کرتا ہے اینجلس کو سینڈ ڈاؤن ود ریولیشن آف ہز کمانڈ. بالروح من امرہ, ود ریولیشن آف ہز کمانڈ. من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے اسے. من عبادہ, بندوں میں سے اسے وہ عطا کرتا ہے وحی, ہے نا. کیونکہ جو ہے نا نبوت, نبوہ ہے نا, نبوہ نبوت وحبی ہے, یہ کسبی نہیں ہے. کیا ہے؟ وحبی, عطائی ہے یہ. کوئی نبی کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے بندوں میں سے. تو نبوت وحبی ہوتی ہے, یہ کسبی نہیں ہوتی ہے. کسبی کسبی مطلب ہو گیا کوئی انسان بولے گا میں بہت بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی, میں اس کی معرفت میں ڈیپ جاؤں گا, میں بن جاؤں گا نبی. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. کیونکہ نبوت کسبی نہیں ہے, وحبی عطا کی جاتی ہے رب کی طرف سے, ہے نا. حدیث پہ بھی آگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے دل دیکھے. اس نے پایا فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد, اس نے پایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہتر دل بندوں کے دلوں میں سے. فاصطفاہ, تو رب نے اس کو چن لیا اپنے دین کے لیے. پھر رب نے دیکھا کہ سب سے اچھے دل کن کے, رب نے دیکھا کہ صحابہ کے دل سب سے اچھے ہیں, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ صحیح روایت ہے, ابن مسعود کی روایت. اچھا, علم ان انذرو, کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ وہ ڈرائے وہ نبی. کس سے ڈرائے وہ؟ انہ لا الہ الا انا, کہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق سوائے صرف میں ہی جو رب ہوں وہ عبادت کے مستحق ہے. فتقون, بس تم صرف مجھ سے ہی خوف کھاؤ. تم کسی کا خوف و سر مت رکھو. خوف و سر نا, جو خوف و سر کیا ہو گیا؟ ہڈن فیئر. تم مت رکھو کسی کا, صرف اللہ تعالیٰ کا ہڈن فیئر. یہ تو کیا خوف و طبیعی, نیچرل خوف ہوتا ہے انسان کو, بلی سے, کتے سے, پرنسپل سے, ہیڈ ماسٹر سے, اسکول میں کسی سے, ٹیچر سے, پروفیسر سے. تو وہ تو نارمل ہوتا ہے, وہ تو انسان کو ہوتا ہے, وہ نیچرل چیز ہے وہ خوف. دوسرا ہو گیا خوف السر, کوئی کاز لگتا ہی نہیں ہے ڈائریکٹ کاز خوف کا, لیکن میں پھر بھی ڈر رہا ہوں. وہ شرک ہے ویسا خوف رکھنا کسی مخلوق کے ساتھ. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفارم کیا اباؤٹ دس میٹر ان ہز ڈائریکٹو ٹو معاذ بن جبل. معاذ بن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی اور بھیجا نا, اس کو یمن کی اور, پھر سے کہا کہ فلیکن اولا, بس لیٹ دا فرسٹ تھنگ ما تدعوہم, یو انوائٹ دیم ٹو, گۄڈنیُک چیز یَتھ کُن ژٕ لُکھ بُلاوہکھ الیہ تَتھ کُن ان یوحدوا اللہ تعالیٰ, کہ تمہیں نے سمجھانا اللہ تعالیٰ کی توحید کو. از دیٹ دے سنگل آؤٹ اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے. سب سے پہلے حکم دیا گیا کیا؟ معاذ بن جبل کو, یمن جب ہو گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے.
کیونککہ اسٹارٹ کرنا نا اس سے ہی، اسٹارٹ کرنا توحید سے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، باقی سب چیزیں. یا معاذ، اے معاذ، آپ نے فرمایا اتدری، کیا تم جانتے ہو معاذ، ما حق اللہ علی العباد، کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر؟ اس نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اینڈ ہز میسنجر نوز بیٹر. تو آپ نے فرمایا قال ان یعبدوہ، حق یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کرے. ان یعبدوہ ولا یشرکوا به شیئا، اور بندے نہ ٹھہرائے شریک اس کے ساتھ کسی بھی ایک چیز کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس سے، اذا سألت، جب تم سوال کرو، فاسأل اللہ، آسک اللہ alone، صرف اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تمہیں استعانت طلب کرنی ہوگی، جب تمہیں ہیلپ کس سے مانگنی ہوگی، فَاسْتَعِن بِاللَّہ، تم اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنا. ایسے ہی ایک آدمی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، if Allah wills and you will، آپ نے فرمایا کیا، ایسا مت کرو، قل، تم یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، then Allah wills only، کیونکہ رب کے چاہنے سے ہی کوئی چیز وجود میں آ جاتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے ہو لیکن چاہتا ہے رب العالمین. تو بندوں کی مشیت رب کی مشیت کے تابع ہوتی ہے، وہ فالو کرتی ہے ڈیوائن ول کو. تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہیومن بینگس کی ول کنفائنڈ ہے ود ڈیوائن ول، لیکن ہماری ول بھی ہے ساتھ میں، لیکن پورے ہم کھلے بھی نہیں ہیں. ایسا سمجھنا یہ چیز، ایوری تھنگ ہیپنز انڈر ڈیوائن پلان، ایوری تھنگ ہیپنز انڈر ڈیوائن ول، بٹ وی آلسو ہیو آور ول، بٹ آور ول از کنفائنڈ اور فالوز دا ول آف اللہ المائٹی. ایسا سمجھ رہے ہیں. اخوف ما اخاف علیکم، دا تھنگ آئی فیئر دا موسٹ، اخوف بولتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے جس چیز کا تمہارے بارے میں ہے، وہ ہے الشرک الاصغر، کہ تم نہ جاؤ شرک اصغر کے اندر. صحابہ نے کہا وہ مت شرک الاصغر، شرک الاصغر کیا ہے، مائنر شرک آخر ہے تو ہے کیا؟ آپ نے فرمایا الریا، شوئنگ آف، ریا کاری کرنا، کسی کو دکھانا اپنا عمل، اپنا کوئی بھی عمل کسی کو دکھانا، اس کو بولتے ہیں ریا کاری. ضروری نہیں اپنا عمل دکھا بھی سکتے، لیکن اس کے لیے ہونی چاہیے انسان کو یہ نیت کہ اسے لوگ، اگر میں کوئی اچھی عمل کر رہا ہوں، مانیے میں تہجد پڑھ رہا ہوں رات کو، میں بولتا ہوں اپنے دوست کو بس وران دہے تہجد اوتر بیٹھ الحمد للہ خدا اس کو توفیق دان دہے توفیق تہجد پڑھنک. لیکن مجھے پتا نیت کیا ہے، میرا دوست پڑھتا ہی نہیں تہجد، یہی پڑھنا چاہیے تہجد. میں بولتا ہوں دوست کو الحمد للہ بس یہ پڑھا 5 وقت نماز، میں پڑھا گھر ساری 5 وقت نماز. میں ریا کر سے نہیں بولتا ہوں، میں بولتا ہوں تاکہ اس کو بھی شوق ہو جائے نماز پڑھنے کا. تو یہ ریا نہیں ہے بلکہ تو اچھا چیز ہے. ریا ہو گیا دنیائی مفادات کے لیے، دنیائی سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے، ایک مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی عمل کا اظہار کرنا، شو آف کرنا، دکھانا، دیکھو میں کیسے عمل کرتا ہوں، میں کتنا اچھا انسان ہوں. یا یہ ہو گیا ریا. دوستوں کیا سمعہ، سمعہ بولتے کس کو، سنانا کسی کو کوئی چیز. یہ تو کیا دکھانا، میں نماز پڑھ رہا ہوں 20 منٹ تک مسجد میں امام صاحب کے سامنے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کتنا اچھا انسان ہے یہ. اور ایسے ہی سمعہ، کس کو سناتا ہوں اپنی عمل، آج میں نے یہ کیا، آج میں وہ کیا، آج میں یہ کرتا ہوں، آج میں یہ کرتا ہوں، آج میں نے سجدہ کیا، مجھے آج تک مجھے ون داغ کوٹھن سجدہ کران کو کران بہت رات سے تہجد پڑھا، لیکن نیت ہو کہ مجھے فاسد نیت، تو جہنمی جانے کا ذریعہ ہی بن جائے گا مجھے. یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، اذا جزا الناس، جو لوگوں کو جزا دے گا، اذا جاز الناس، جو لوگوں کو جزا دے گا، باعمالہم، ان کے اعمال کے مطابق، اذهبوا الى الذین کنتم، تم جاؤ ان کی اور، الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، جن کو تم دنیا میں شو آف کرتے تھے، تم جاؤ ان کی اور. تم جسے دکھا رہے تھے نا اپنی عمل، ہمیں کس کو دکھانی ہے اپنی عمل، ہمیں دکھانی ہے اپنی عمل اللہ تعالیٰ کو. اگر میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو اپنی عمل، تو مجھے اللہ تعالیٰ بولے گا قیامت کے دن جاؤ ان لوگوں کے پاس ہی جن کے لیے تم عمل کرتے تھے، تم نے میرے لیے عمل نہیں کیا تھا، تم جاؤ ان کے پاس ہی. فانظر، فانظروا، تم دیکھو، هل تجدون عندهم من جزاء، تم دیکھو تمہیں کوئی جزا وہاں ملے گا کہ نہیں، بتا ملے گا جزا کوئی. یعنی آخرت میں کون دے گا جزا انسان کو، مطلب اٹرنل ریوارڈ کون دے سکتا ہے، اٹرنل بینگ اللہ تعالیٰ. میں بتا کر سکتا ہوں ایکسپیکٹ ٹیمپرری ہیومن بینگ سے کہ وہ مجھے دیں گے اٹرنل ریوارڈ. تو مجھے سمجھنا ہے، مجھے ٹیمپرری دنیائی اسٹیٹس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. مجھے اخروی فائدہ کس میں آئے گا، جو مجھے ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ فائدہ، وہ کس میں ہے کہ اگر میں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا. اگر کوئی انسان نیک عمل کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھر عزت دیتا ہے دنیا کے اندر،
تو وہ رب کی طرف سے ہے، شہرت، عزت. لیکن انسان کو نہیں بنایا طلبگار شہرت کا. یہ ناپسندیدگی انسان کو ناپسند ہونا چاہیے کہ میں شہرت کی ہے نا یہ طلب، کیسا مشہور گسن، ایسا ہونا انسان کو. اگر اس لیے ہوگا نا انسان کو غرض میں جاؤں گا مشہور تھا کہ لوگوں کو دین کا فائدہ آ جائے گا، تو ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر خود کے لیے اس کو ایسا یہ ہوگا تاکہ ہم لوگ بولے یہ کتنا اچھا ہے، یہ کیسا ہے وہ، تب جا کے پھر وہ ریاکاری میں جا سکتے ہیں. اس میں ہمیشہ کام کرنا ہے انسان کو زندگی میں مرنے تک. نا اسلاف کے کتنے اقوال ملتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کہ وہ کتنی کہتے ہیں محنت اس بارے میں کہ نیت ہمیشہ صحیح رہنی چاہیے انسان کو. محاسبہ نفس کرنا ہے انسان کو کہ میں نیت، سوال کرنا ہے خود سے کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں. ایسے ہی حدیث میں آ گیا کہ یہ سب کس میں آتا ہے؟ توحید العبادہ کے اندر نا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کو خالص کرنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہی سیڈ سوسم سیڈ الیسو یحلون لکم، کیا نہیں حلال کر دیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ما حرم الیس یحلون لکم ڈڈ ناٹ دے میک lawful ٹو یو، ما حرم اللہ، جو کچھ حرام کیا تھا کیا اللہ تعالیٰ نے، فتحلونہ، پھر تم نے بھی وہ حلال مان لیا. اصل میں آ گیا نہیں ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں آ گیا کہ جب یہودیوں کہا گیا نا کہ جب یہودی جو تھے نا، یہودیوں کا اپنے علماء نے کی چیزیں حلال ہے، جاؤ چیزیں حلال ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حلال ہی مان لیں گے. لیکن تورات میں ایسا لکھا نہیں تھا، انہوں نے خود ہی بولا ان کو. تو ان نے کس کا مانا؟ لوگوں کا، نہ کہ رب کا مانا. یا ان نے وہ چیزیں کی حلال جو حرام تھی، جو رب نے حرام کر دی تھی. تو وہی یہاں پہ مراد ہے. وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اور وَيُحَرِّمُونَ، اور کیا ان نے حرام نہیں کیا تم پہ، ما احل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، فتحرمونہ، بس تم نے بھی وہ حرام کر لیا خود پہ. آپ سے فرمایا فتل کا عبادت ہوں، یہی ہے ان کی عبادت کرنا. اسی نا قرآن کی یہ والی آیت، دیکھیے آیت کون سی ہے، پھر کنٹیکس کا ہی یاد ہے حدیث سے. اتخذوا احبارهم، ان نے بنائے اپنے احبار، احبار جو ہے نا وہ بولتے ہیں علماء کو، ریبائز کو بولتے ہیں، ریبائز نا جو یہودیوں کو ہوتے ہیں وہ ریبائز. ورہبانہم، ان نے بنایا اپنے مونکس کو اور ریبائز کو، اربابا من دون اللہ، بنایا رب اللہ تعالیٰ کے بغیر. حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے رب ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، جو یہودی نے کہا ان کو، یہودی علماء نے کہا ان کو یہ چیزیں حلال ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیں گے یہ حلال ہے. انہوں نے کہا ان کو یہ چیزیں حرام ہے، انہوں نے مان لیا ٹھیک ہے یہ حرام ہے. تو ایک حساب سے آپ نے فرمایا وسلم فتل کا عبادت ہوں، دیٹ واز یور ورشپ آف دیم، یہی ہو گیا تمہاری بات کرنا ان کی، کہ تم ان کے حلال کو حلال کر مانتے ہو اگرچہ وہ رب نے حرام کیا ہوگا، تم ان کے حرام کو حرام، تم ان کے حرام کو حرام مانتے ہو اگرچہ وہ رب نے حلال کیا ہوگا. یہی ایسی. And he said, O Messenger of Allah, we did not worship them. When some of the companions, may Allah be pleased with them, said to each other, let us seek aid from the Prophet against this hypocrite. جب ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ تھے نا، انہیں کسی منافق نے بہت تکلیف پہنچائی تھی، تو انہیں ایک بار کہا کہ ہم مدد حاصل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو اس چیز سے اور کہا انہ لا یغاث بی. انہیں کیا تھا استعمال لفظ غوث کا، کہ انہوں نے صحابہ نے، غوث مطلب ہو گیا جو مشکلات سے انسان کو دور کر دے گا. مشکلات سے دور کرنے کو بولتے ہیں غوث. مطلب مجھے ڈسٹریس آ رہا ہے، مجھے ایموشنلی میں ختم ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی ہیلپ کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں غوث. جیسے کچھ بدبخت بولتے ہیں غوث اعظم کس کو؟ قبر والوں کو، بزرگوں کو. حالانکہ غوث اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیے اسے صحابہ نے بھی کہا تھا غوث کا لفظ استعمال. آپ نے فرمایا انہ لا یستغاث بی، ڈو ناٹ سیک ایڈ فرام می، مجھ سے تم استغاثہ مت طلب کرو، مجھ سے تم استغاثہ مت طلب کرو، میں تمہیں ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں. وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، مدد مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. سیکنگ ایڈ از فرام اللہ اونلی. یہی ایسے ہی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے قسم دکھائی نا غیر اللہ کی، جس نے حلف بولتے قسم دکھانے کو، من حلف بغیر اللہ، جس نے swears by anyone other than اللہ، جس نے قسم دکھائی غیر اللہ کی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. یا مراد ہے شرک اصغر اس نے کیا. اصغرا جو بولتے ہیں مجھے ماں باپ کی قسم ہے، ماں کی قسم ہے، قسم کھاتا ہے غیر اللہ کی. فار انسٹنس قبر دری، کوشچی دری، ایسی چیزیں دکھاتا ہے وہ قسم، تو وہ شرک کر رہا ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں شرک اصغر، چھوٹا شرک. لیکن شرک اصغر جو ہے نا چھوٹا شرک، مطلب نہیں ہو گیا چھوٹا گناہ ہے. شرک اصغر از اکوالس ٹو کیا؟
गुनाह कबीरा, शिरक असगर हो गया बड़ा गुनाह। जैसे कि इसमें आ गया ये शिरक है। ऐसे इन रुका, रसूल ने फरमाया इन रुका, बेशक जो रुकिया कर रहे हैं, रुकिया से यहाँ पे इनकैंटेशन लिखा है, इनचैंटेशन शायद चैंट बोलते, इनकैंटेशन मतलब किसी फोकदुन रुकिया करना। और वो तमाइम ऐसी तावीज़ जो लगाता है इंसान, एमुलेट्स जिनको बोलते हैं। एमुलेट हो गया वो तावीज़ जो कुछ क्रांक वांक का बन गया होगा, किसी पत्थर वत्थर का बन गया होगा, या कोई भी चीज़ इंसान लटकाता है, कोई भी चीज़ इंसान इंसान नगलता है कहाँ चीज़ को बोलते हैं तमाइम। एंड वो तौलिया एंड लव स्पेल्स आर फ्रॉम शिरक। शायद तौलिया मतलब क्या हो गया, तिवलिया, तिवाला, वो तिवाला, लव स्पेल्स होता है ना वो, मतलब कोई रिश्ता तोड़ता है, जादू करता है, रिश्ता तोड़वाता है किसी शैतान पीर के पास, जादूगर के पास, या रिश्ता करवाता है खुद किसी औरत के साथ, उसको खुद की ओर माइल करवाता है शैतान के जरिए से, करता है वो। तो वो सब क्या है, वो शिरक है, क्योंकि उसमें मदद मांगते हैं शैतान से ही, इंसान जिनात से। तो ये शिरक है। इन रुका, कौन सा रुकिया, कौन सा फूक मारना, शिरकिया कलिमात से फूक मारा, वरना रुकिया करना क्या है, सुन्नत है वो, है ना। रुकिया करना सुन्नत है, तो क्या शिरकिया, जाड़ फूक कर रहा है शिरकिया, पता ही नहीं है वो क्या पढ़ रहा है, किससे मदद मांग रहा है, अल्लाह ताला से मांग रहा है, क्या कर रहा है वो, शैतान से मदद मांग रहा होगा। तो वो सब शिरक है। उन पीरों के पास जाना जो शिरकिया पीर होंगे, वो भी क्या हराम है उनके पास जाना ही। वो जादूगर होते हैं असली में, वैसे पीर जो वो लगा बोलते हैं लगाओ ये एमुलेट्स वो वाले, लगाओ तुम ये बंगर बंगर कुछ लगाते हैं ना हाथों को, या तुम ये करो वो अमल ये करो, कुछ मुर्गी मुर्गी लाओ कहीं पे उसको कुर्बान करो, काली मुर्गी को काटो वाटो, कुछ ऐसी चीज़ें। उसके बाद रैशनल प्रूफ्स क्या है, ऐसे ही शहर को शहर से खोलना, किसी को जादू हो गया, अब वो जादू से जादू खोल रहा है, उसको बोलते कुछ, कुछ बोलते वो भी जायज़ नहीं है, जादू से जादू खोलना। जादू खोलना है कलिमात से, अल्लाह ताला के कुरान से, अहादीस से, ना कि जादू से जादू खोलेंगे हम। अब बोला रैशनल प्रूफ्स क्या है इस बारे में, अकली दलाइल इसके बारे में क्या है, कि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ इबादत के मुस्तहिक है। वही क्यों सिर्फ इबादत के मुस्तहिक है, बोला कि अल्लाह इज़ अलोन, creating, providing, and managing all the matters, and not a single partner shares any of this with him. कौन कराता है बारिश, कोई गिरा अल्लाह ताला के सिवा और बारिश नहीं। कौन करता है सब चीज़ें, मतलब बारिश गिराना, ज़मीन से पैदावार उगाना, क्या अल्लाह के सिवा कोई और करता है ऐसा, कोई भी नहीं। तो रब को कोई शरीक नहीं है इस चीज़ में, उसके रब होने में। तो सीधी सी बात है, तो इसलिए इबादत सिर्फ उसी अल्लाह की करेंगे जो जो तमाम दुनिया चलाने वाला है, without associating others with him in any of these matters. All the creatures are subjugated to him. सब जो है वो subjugated अल्लाह ताला की ओर है, उसी के तहत, उसी के मातहत है सब लोग। And are in need of him. सब उसके मोहताज है इंसान। So there is no possibility that one of them could be a god worshipped beside. So there is no possibility that one of them could be a god worshipped beside him. So there is no possibility that one of them could be a god. तो सिर्फ हमें अल्लाह की इबादत करनी है, उसके सिवा कोई और रब नहीं है। Whosoever is called upon से पुकारा जाता है, या हेल्प और रेफ्यूज सॉर्ट फ्रॉम, दे हैव नो अथॉरिटी टू गिव एनी असिस्टेंस। मतलब जिसको भी हम पुकारते हैं ना अल्लाह ताला के सिवा, उसे कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो हमें मदद कर सके। मतलब किसी कबर वाले से पुकारेंगे, किसी बुजुर्ग से पुकारेंगे, हमें कुछ नहीं दे सकता है वो, ना कोई हेल्प कर सकता है, ना कोई एड कर सकता है, ना कोई प्रोटेक्शन दे सकता है एट ऑल। दिस necessitates that any call upon them requests for help vows to them। वाव बोलते हैं नजर, नजर मानने को, नजर ना, नजर मानना, ये बोलना है, अगर मुझे ऐसा हो गया मैं ऐसा करूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा, अगर मुझे एग्जाम में पास हो गया मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये तो गया जायज नजर मानना, दूसरा हो गया शिरकिया नजर मानना, शिरकिया नजर मानना। ए मोदो सुबह अगर पास रहा से पागे में बे मोदो सोवन, अगर मैं ये कोई हाजत फला इन पूर बीम बे निश समझ खतर नौजुबिल्ला। और डिपेंडेंस एंड रिलायंस अपॉन दोज क्रिएचर्स इज फॉल्स, उन पर डिपेंडेंस करना, उन पर रिलायंस रखना जो मुर्दा नहीं होंगे, जो हाई हाजिर कादिर नहीं होंगे ना, जो हाई जिंदा नहीं होंगे, हाजिर प्रेजेंट नहीं होंगे, कादिर उस पर जो है वो एबल नहीं होंगे वो चीज़ करने के लिए, उनसे मदद मांगने के वो जायज़ नहीं है। अभी बोले तवस्सुल ना, तवस्सुल बोलते हैं वसीला मांगने को ना, वसीला, तवस्सुल से यहाँ लिखा हुआ नीचे, हाँ तवस्सुल देखिए, तवस्सुल एंड अल वसीला रेफर टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ, क्या कहते हैं, पेटिशनिंग, पेटिशन बोलते हैं ना उसको शायद, पेटिशनिंग अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला के सामने कोई
یہ کرنا کوئی، ایسے یہاں پہ لکھا ہے اینڈ سیکنگ اے مینس آف اپروچ ٹو ہم، کوئی مینس آف اپروچ لانا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، کوئی مینس آف اپروچ، مجھے رب تک پہنچنا ہے، میں کچھ مینز استعمال کر رہا ہوں، اس کو بولتے توسل یا اس کو بولتے وسیلہ، مینس آف اپروچ ٹورڈس اللہ۔ دیکھو یہ کیا ہو گیا، پیٹیشننگ، پیٹیشن بولتے ہیں نا شاید اس کو، جو وہ کچھ ریکویسٹ کرتے ہیں کسی سے نا، پیٹیشننگ کا مطلب ہوتا ہے ہاں وہی فارملی ریکویسٹنگ اور اپیلنگ فار سم تھنگ آفن تھرو ریٹن اور وربل ریکویسٹ، ریکویسٹ کرنا اللہ تعالیٰ سے، پیٹیشن بولتے ہیں اس کو ہی۔ اب دیکھیے دا مسلمس بلیو دیٹ اللہ دا آلمائٹی loves the best of deeds and actions and that he loves the righteous of his servants، وہ کرتا ہے محبت متقین سے، he wants his servants to come nearer to him، ہے نا، to show their love to him and seek a means of approach to him۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کوئی سیکھ، کوئی مینز بھی لائے، مینز آف اپروچ بھی لائے تاکہ وہ رب تک پہنچ سکے، یہ سچ ہے، تو وسیلہ جائز بھی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کون سے وسیلہ جائز ہے۔ دس دا مسلم draws closer to and petitions Allah through righteous deeds and good sayings. He asks from Allah, petitioning him by his beautiful names، ہے نا، ہم کہتے ہیں استعمال اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، beautiful names، اللہ تم رحمان ہو مجھ پہ رحم کرو، تم رحیم ہو مجھ پہ رحم کرو، تم غفور الرحیم ہو تم مجھے بخش دو، ویسے کرنا وہ تو جائز ہے، وہ وسیلہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ مانگنا جائز ہے، اینڈ اس ہائی ایٹریبیوٹس، اس کے ہائی ایٹریبیوٹس کا وسیلہ مانگنا، بائی ہز بلیف اینڈ لو فار ہم اینڈ فار ہز میسنجر ایز ویل ایز ہز لو فار دا رائچس اینڈ فار دا بلیورس ایز ہول۔ ہی ڈراز نیئرر ٹو اللہ بائی پرفارمنگ obligatory صلاح، وہ نزدیک آتا اللہ تعالیٰ کی جو وہ کرتا ہے پرفارم کیا، اوبلیگیٹری صلاح جو فرض نماز اس کو ہوتی ہے، زکوٰۃ، صوم اور حج، اینڈ بائی پرفارمنگ والنٹری ڈیڈس، وہ نوافل بھی ادا کرتا ہے اس کے بعد۔ ان دا سیم وے ہی ڈراز نیئرر ٹو اللہ بائی شننگ آل فاربڈن ایکٹس اینڈ پروہیبیشنز، وہ جو فاربڈن ایکٹس جو ہوتے ہیں اس سے وہ بچتا ہے، اور پروہیبیشن سے وہ بچتا ہے، جو منہیات جو ہوتے ہیں اس سے وہ بچ جاتا ہے، وہ جو منع کردہ چیز اسلام کے اندر ہے، اینڈ بائی ناٹ asking Allah to give for the sake of and by not asking Allah to give for the sake of any of his creatures, not because of the deed of any of his servants. Okay, and not by asking Allah to give for the sake of any of his creatures, not because of the deeds of any of his servants. Asha, since there is none for those for whose sake it is, nor are any actions committed by creature worth putting before Allah to petition him to use ایز اے مینس آف اپروچ ٹو ہم، یعنی کہ ہم رب کو ہی کریں گے استعمال، رب کے ہی اسماء و صفات کو استعمال کریں گے رب سے نزدیک جانے کے لیے، کیونکہ کوئی انسان جو ہے وہ ہمیں، اس نے کیا لکھا ہے یہ، کیونکہ ہم کرتے نا یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ کسی انسان کے لیے، ہم خالی اللہ تعالیٰ کے سیک کے لیے کوئی چیز کرتے، اس حساب سے میں رب کی اسماء و صفات کا وسیلہ لانا ہے رب سے نزدیک ہونے کے لیے۔ اللہ the Almighty did not legislate for his servants to try to get close to him by deeds other than their own، ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا بندوں پہ کہ ہم جائیں رب سے نزدیک اپنے خود کے اعمال سے، نہ کہ ہم کسی اور پہ ڈپینڈ ہے تم اللہ تعالیٰ لے جاؤ، ایسی چیزیں نہیں ہیں، ہمیں خود اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، along with the purification of their own souls with the faith and righteous deeds. This belief is supported by the following textual proofs۔ اب دیکھیے پروفس کے کیا ہے قرآن میں، پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اپنے بارے میں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی اور یصعد بولتے ہیں کس کو، چڑھنے کو، اس کی اور ایسنڈ کرتا ہے، چڑھ جاتا ہے، الکلم الطیب، دا گڈلی ورڈس، اچھے جو پاک کلمات ہوتے ہیں وہ رب کی اور چڑھ جاتے ہیں، ہے نا، جو ہم اچھی بات کرتے ہیں وہ رب کو پتہ ہوتی ہے ہم اچھی بات کرتے ہیں، والعمل الصالح، جو نیک عمل ہوتی ہے، یرفعہ، وہ بھی جاتی، وہ بھی رفعت، اس کو بھی رفعت مل جاتی ہے، ایگزالٹ اٹ، وہ اس کو بھی رب اپنی اور لے جاتا ہے، اس کو وہ مرفوع ہو جاتی ہے، اوپر جاتی ہے۔ ایسی یا ایہا رسول، اے رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میسنجرز، رسول جمع ہے رسول کا، رسول، یا ایہا رسول کلوا من الطیبات، تم کھاؤ پاک چیزوں میں سے، طیبات میں سے، پاک چیزیں جو حلال ہوں گی، all good and lawful things، وَاعْمَلُوا صالحا، تم عمل کرو نیک اعمال، ایسی وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، داخل کر دیا ہم نے اسے اپنی رحمت کے اندر، انه من عباده الصالحین، انه من الصالحین، بے شک وہ تھا صالحین میں سے۔ ایسے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم تلاش کرو، اینڈ سیک الیہ الوسیلہ، تم رب کی اور تلاش کرو وسیلے کو. سیک دا مینز آف اپروچ ٹو ہم. تو یہاں پہ حدیث قرآن میں سیدھی آیت آ گئی ہے کہ تم تلاش کرو وسیلہ رب کی اور، مینز آف اپروچ جو ہوں گے رب کی اور جانے کے لیے. لیکن جو جائز وسیلے ہوں گے وہ تین ہیں جائز وسیلے: اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا وسیلہ لینا، یا ایسے ہی اپنے اعمال کا وسیلہ دینا، اپنے اعمال کرنا، بولنا یا اللہ میں نے آج یہ عمل کیا، اس کے وسیلے تم مجھے یہ دو، کچھ عطا کرو، جنت عطا کرو مجھے، مجھے دنیا میں آسانی عطا کرو، مشکلات سے مجھے دور کر دو. یا ایسے ہی تیسرا جو وسیلہ جائز ہے وہ ہو گیا، انسان لائے گا وسیلہ کیا؟ انسان لائے گا وسیلہ اپنے دعا لائے گا انسان وسیلہ. انسان دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ میں دعا کر رہا ہوں، کسی اور سے دعا کروائے گا، کسی اور سے نا، میں بول رہا ہوں کسی نیک انسان سے میرے لیے دعا کرنا. اب وہ بنا رہا ہے مینس آف اپروچ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. تو یہ تین وسیلے جو ہے وہ جائز ہے، باقی سب بدعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ریلی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اگر تم نے ایسا کیا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اگر تم نے ایسا کیا. یغفر لکم ذنوبکم. ایسی ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا، بما انزلت، اس چیز پہ جو آپ نے نازل کی وحی، واتبعنا الرسول، ہم نے فالو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تم لکھ لو ہمیں گواہوں میں سے. Write us down among those who bear witness. ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا، منادی ینادی، ایک ندا دینے والے کو، ندا دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینادی للایمان، جس نے ہمیں پکارا ایمان کی اور، ہم نے سن لیا، ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پہ، فآمنا، ہم نے ایمان لایا. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، تو تکفیر کر ہمارے گناہوں کی، تو مٹا دے ہمارے گناہ، ایکسپائٹ فرام اس اور ایول اینڈ اور ایول ڈیڈس، سیئاتنا، ایول ڈیڈس، برے اعمال. وتوفنا مع الابرار، تو وفات دے ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ، ابرار کے ساتھ. وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے جو ہے بہترین نام ہے. فدعوہ بها، تم بس پکارو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے ہی، بہترین ناموں سے ہی. یعنی کہ یہ ہم کرتے استعمال وسیلہ یہ والا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ. وذروا الذین، تم چھوڑ دو ان کو، لیو دا کمپنی آف دوز، الذین یلحدون فی اسمائہ، جو الحاد کرتے اس کے ناموں کے اندر. الحاد بولتے ایتھیزم کو، اصلی الحاد نکلا ہے لحد سے. لحد کس کو بولتے؟ قبر بولتے کس کو؟ جو سیدھے اس کو بولتے قبر. لحد بولتے جو پھر ایسے ہو جاتی ہے سائڈ سے، پھر برتے میت کو ایسے اندر اس سائڈ سے، اس کو بولتے ہیں لحد. تو لحد کا مطلب ہوتا ہے ڈیویٹ ہو جانا. الحاد مطلب ہو گیا ڈیویشن فرام نیچرل پاتھ، حقیقت سے ڈیویٹ ہو جانا، ڈیویشن فرام ٹروتھ، ڈیویشن فرام رائٹ پاتھ، فرام صراط مستقیم. تو جن لوگوں نے، جو لوگ ڈیویٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر، ہو بیلائی اور ڈینائی ہز نیمز، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر تعطیل کرتے، تمثیل کرتے، تکییف کرتے، تشبیہ کرتے، وہ سب چیزیں، سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو ان قریب رب جزا دے گا جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، ان کو اس کا بدلہ ملے گا ان کے اعمال کا. ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسجد وقترب، تم سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، وقترب، اینڈ ڈرا نیئر ٹو اللہ، اور تم قریب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول نے فرمایا، کہا کہ ان اللہ طیب، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ پاک ہے، وہ کیا ہے؟ پاک. فلا يقبل الا طیبا، وہ نہیں کرتا ہے قبول صرف پاک ہی چیز کرتا ہے وہ قبول. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے تو وہ صرف پاک کرتا ہے انسان سے قبول. وہ عمل نہیں کرتا ہے قبول جس میں ریاکاری ہوگی، وہ عمل قبول نہیں کرتا ہے ویسی عمل. وہ نہیں کرتا ہے وہ والا صدقہ قبول جو حرام کمائی سے دیا ہوگا اس نے. ویسے ایسی تعرف الی اللہ فی الرخاء، تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو فی الرخاء، ایز کے ٹائم پہ، آسانی کے ٹائم پہ سہل سہل اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا ہے، مشکلات کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ خود یاد آ جاتا ہے انسان کو، مشکل کے دوران.
آپ نے فرمایا کہ تم رکھو یاد اللہ تعالیٰ کو آسانی کے وقت پہ، یا عریف کا فی الشدہ، اور اب تمہیں یاد رکھے گا شدت کے موقع پہ، جو تمہیں ڈفیکلٹیز آ جاتے ہوں گے، جو تمہارے جو ہوں گے نا سرکمسٹینس وہ ڈفیکلٹ ہوں گے، تب تمہیں رب یاد رکھے گا کیسے؟ اگر تم نے رب کو یاد رکھا ہوگا آسانی کے ٹائم پہ۔ ایسی حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء، جب بھی میرا بندہ میرے قریب آ جاتا ہے، بائی اینی تھنگ، مطلب تھوڑا بھی نزدیک آتا ہے میرا بندہ مجھے، احب الیہ، مجھے یہ مطلب کسی بھی ذریعے سے میرا بندہ میری اور آتا ہے نا، احب الیہ، جو مجھے موسٹ بلاؤڈ ہے نا اس میں سے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مما افترضتہ علی، جو میں نے فرض کیا اس پہ، یعنی کہ فرائض سے انسان چاہتا ہے جلدی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، فرائض پہ عمل کرنے سے انسان کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو پہلے فرائض کو دینی ہے امپورٹنس، باقی سب کرنا ہے پھر۔ ولا یزال عبدی یتقرب الیہ، لگاتار جو میرا بندہ ہے وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، بن نوافل، نوافل کے ذریعے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرائض کے بعد نوافل ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت میں اضافہ کرتا ہے، اس کو بہت محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بندے سے۔ ایسے آپ نے فرمایا کہ وَإِن تقرب منی شبرن، جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے ایک بالشت، ایک شبر، بالشت ہینڈ اسپین کا، ایک ہاتھ کے برابر، تقرب تو الیہ ذراعا، میں بندے کے قریب آتا ہوں ایک ذراع، ایک آرمز لینتھ کے برابر، وہ ہوتا ہے ہینڈ اسپین کے برابر، میں آتا ہوں آرمز لینتھ کے برابر، یہاں سے لے کے یہاں تک، یعنی کہ اگر بندہ کرتا ہے نا کوشش تھوڑا بہت بھی رب کے قریب جانے کی، رب اس کو دیتا ہے اور توفیق اپنے قریب جانے کی، اور زیادہ قریب۔ وَإِن تقرب الیہ ذراعا، جب میرا بندہ نزدیک آتا ہے مجھ سے ایک ذراع، ایک کیوبٹ یا ایک آرمز لینتھ، اب وہ اتنا آ رہا ہے، تو تقرب تو منہ باعن، میں آتا ہوں کیا، دو زیرہ اس کو نزدیک، با بولتے دو زیروں کو، یا گز کو، دو گز، گز بولتے ہیں نا اس کو، یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہوتا ہے شاید، یعنی کہ ٹو آرمز لینتھ، دو، اس نے میں کیا لکھا ہے اس کو، ہاں ٹو آرمز لینتھ کا اس نے بھی، ٹو ہم ٹو آرمز لینتھ۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، جب میرا بندہ آتا ہے میری اور پیدل، بندہ میرا آتا ہے میری اور پیدل چلتے چلتے، یہ میٹافوریکلی کہا جاتا ہے، اس میں مجازن کہا جا رہا ہے یہ، اتیتو ہرولتن، میں آتا ہوں بندے کی اور کیا، دوڑتے دوڑتے، جب وہ کیا آتا ہے چلتے چلتے، یعنی کہ بندہ کرتا ہے تھوڑی بھی کوشش کہ میں جاؤں اللہ کے نزدیک، اللہ اسے بہت توفیق دیتا ہے اپنے نزدیک آنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایسی حدیث میں آ گیا نا وہ اباؤٹ تھری پیپل انکلوزڈ بائی اے بولڈر ان دا کیو، ہے نا، وہ تین لوگ تھے غار کے اندر، ان کو مسئلہ پتہ کیا ہو گیا تھا، ان کو ایک بولڈر گر گیا تھا گفا کے اندر، ایک بڑی پتھر آ گئی تھی، ان کو گفا بند ہو گئی تھی، وہ گفا میں گھس گئے تھے شاید بارش کی وجہ سے، جنگل میں بارش کے زیادہ کی وجہ سے۔ تو ون آف دیم پیٹیشن اللہ تھرو ہز اوبیڈینس ٹو ہز پیرنٹس، ایک نے ایسے ریکویسٹ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے کہا میرے ماں باپ تھے، دوسرے نے کہا دا سیکنڈ تھرو شننگ وٹ اللہ فار بیڈ، تیسرے نے توبہ کیا، اس تیسرے نے یہ تیسرا رک گیا اس چیز سے جس نے جو رب نے حرام کیا تھا، اس نے اصلی کہا تھا اپنی، جو نا وہ پہلا والا جو پیرنٹس کے بارے میں آ گیا ہے، اس کو تھی گھر میں گائے شاید، ہاں اس کو تھا دودھ آتا تھا گائے سے، تو اس نے ایک بار دیکھا کہ میری ماں باپ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ پہلے دیتا تھا ماں باپ کو ہی دودھ، پھر وہ دیتا تھا اپنے بچوں کو دودھ، اس نے کہا میرے ماں باپ سو گئے، اب وہ دودھ نہیں پی سکتے، اس نے ویٹ کیا دروازے کے سامنے صبح تک ان کا، اس کے بچے وہ تھے، اس کو ہمیں دودھ دو، اور اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہی نہیں تھا، وہ بولتا کہ میں پہلے اپنے والدین کو ہی دودھ دوں گا۔ تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہی ریکویسٹ کیا، اللہ تعالیٰ دیکھو میں نے اس ٹائم پہ یہ عمل کیا تھا، آج مجھے بچاؤ اس چیز سے، اس مصیبت سے۔ دوسرے نے کیا تھا کام، اس نے اپنی شاید چچری بہن اپنی کزن کو کہا تھا کہ اس نے وہ کہتا تھا وہ انسان کہ اس کو اپنی کزن بہت پسند تھی اس انسان کو، تو اس نے اپنی کزن سے ایک بار، جو کزن اس کی اس کو حاجت آئی تھی ایک بار پیسوں کی کچھ اس کزن کو، تو وہ اس نے اس کو کہا میں تمہیں پیسے دوں گا، اس کے اس کزن نے، لیکن تمہیں کرنا ہے غلط کام میرے ساتھ، تو ایسے ویسے وہ آمادہ ہو گئی اس چیز پہ، لیکن جب وہ قریب آ گیا نا وہ انسان اس اپنی چچری بہن کے قریب، تو اس نے کہا اس اپنے چچرے بھائی سے کہ اتق اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، تو ادھر ہی وہ کام کیا وہ انسان، ادھر ہی اس نے توبہ کیا، جب اس نے رب کا نام سنا کہ اس نے کہا اس کو اتق اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، تو اس نے بھی پھر یہ کہا یا تعالیٰ مجھے آپ کا خوف ہو گیا اس وقت پہ، اور تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اس وقت پہ، اگر میں نے یہ آپ کے لیے کیا ہوگا صرف، تو بچا دو ہمیں آج اس مصیبت سے۔ اور اینڈ دا تھرڈ تھرو دا ایکٹ آف پیئنگ آف این اولڈ ڈیٹ آفٹر انویسٹنگ اٹ، شاید آ گیا ایسے نا، ایک بار ایک آدمی نے مزدوری کے لیے لیے تھے کچھ بندے لیے تھے مزدوری کرنے کے لیے، تو جب اس نے مزدوری کرنے کے لیے ان کو لیا تھا نا، تو اس نے ان کو کہا کہ
اس نے یہ کیا کہ اس نے کیا تھا ایک آدمی کو مزدوری کے لیے، پھر اس کو تھے ہاتھ میں کچھ، شاید کچھ گرینس ہاتھ میں تھے اس کو. اس نے کہا میں دوں گا یہ اس کو، لو یہ تمہیں ہو گیا گرینس، تمہاری مزدوری یہ ہے. لیکن وہ بھاگ گیا تھا مزدور اس ٹائم پہ. تو اس نے کیا کام، اس نے شاید یہ گرینس لگائے تھے زمین کے اندر، پھر وہاں فصل بن گیا تھا. پھر شاید فصل کے بعد اس نے اور پیسے سے کچھ لائے تھے، کچھ اور اس نے لائے تھے، انویسٹ کیا تھا اس نے اس چیز سے. اس نے کچھ لائے تھے نا، وہ اس نے لائے تھے کیٹلس بہت سارے شاید. اس کو بہت زیادہ پراپرٹی بن گئی تھی اس چیز کی بنیاد پہ. جب وہ آدمی آ گیا تھا نا واپس کے پاس، کہا کہ مجھے اپنی مزدوری واپس دو. اس کا لو تمہاری، تمہیں سارا، میری پراپرٹی تمہیں ہو گئی کیونکہ تمہاری ہی مزدوری کا صلہ تھا. تو اس نے بھی کہا اللہ تعالیٰ اگر میں نے صرف آپ کے لیے ایسا عمل کیا ہوگا تو آپ ہٹاؤ تو ہماری گار سے یہ پتھر. تو اس کے بعد کیا ہو گیا، دا تھری پیپل ہیڈ سیٹ ٹو ایچ ادر، انہوں نے کہا تھا ایک دوسرے کو یہ چیز، انظروا اعمالا صالحة، تم دیکھو اپنے نیک اعمال، عملتموها جو تم نے عمل کیا تھا، للہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، فدعوه، فدعوا اللہ، بس تم پکارو اللہ تعالیٰ کو، فلاں لعلہ میں بات کام. ہاں دیکھیے، فدعوا اللہ، تم پکارو اللہ تعالیٰ کو، بہا، ان کے ذریعے سے، تمہارے نیک اعمال کے ذریعے سے، لعلہ یفرجها عنکم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اس ڈیزاسٹر سے ریلیز کرے. اللہ مائٹ ریلیز اس فرام دس ڈیزاسٹر، وہ ہمیں تفریج کرے، وہ ہمیں کھول دے یہ اس مصیبت سے، آزاد کر دے ہمیں اس مصیبت سے. فدعوا ان نے بس پکارا ساروں نے، وتوسلوا اور نے وسیلہ اپنایا نا، یہ وسیلہ اپنے اعمال کا وسیلہ، ففرج عنہم الصخرۃ، ان سے جو پتھر تھی نا وہ ہٹ گئی. اللہ ریلیز دا راک، جو جس نے بلاک کیا تھا ان کے غار کو، وخرجوا من الغار سالمین، اور وہ نکل گئے اپنے غار سے سلامتی کی حالت میں. تو ان نے کیا کیا تھا، ان نے اپنے اعمال کا وسیلہ رب کے سامنے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، اپنے اعمال کا وسیلہ، اور کسی انسان سے دعا کروانا، یہ تمام وسیلے جو ہے وہ جائز ہے اسلام کے اندر. اور آپ سے نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی، قریب ترین جب بندہ ہوتا ہے اپنے اپنے رب سے، وہ ہوا ساجد، وہ ہوتا ہے حالت سجدے کے اندر. سجدے کے اندر بندہ ہوتا ہے بہت قریب اللہ تعالیٰ کے. اور حدیث میں آ گیا فاکثر الدعاء، تم دعا کیا کرو کثرت کے ساتھ. فاکثر دعاء آ گیا حدیث میں، فاکثروا الدعاء، تم دعا کیا کرو کثرت کے ساتھ سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور ایسے ہی یہ دعا بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، یہ والی دعا. دیکھیے دعا کیا ہے، اسألک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اللہم بکل اسم هو لک، اللہ تعالیٰ ہر اس نام سے جو نام آپ کا ہے، سمیت بھی نفسک، جس سے آپ نے اپنے آپ کو نام کیا ہے اس نام سے، او انزلتہ فی کتابک، یا جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے جو نام، او علمتہ احد من خلق، یا جو آپ نے سکھایا ہے کسی بھی ایک بندوں میں سے، اپنے کریچرز میں سے کسی بھی ایک کو آپ نے سکھایا ہے وہ نام، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ جو آپ نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے جو نام، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، میں آپ کو یہ سارے ناموں کا جو، یہ سارے نام میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس کا وسیلہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ ان تجعل القرآن العظیم، کیا بناؤں قرآن عظیم کو، ربیع قلبی، ڈیلائٹ آف مائی ہارٹ، میری ہارٹ کی ڈیلائٹ قرآن سے آنی چاہیے، ونور صدری، آپ بناؤں قرآن کو میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، آپ بناؤں قرآن کو میرے غموں سے، مجھے ریموول ملنا چاہیے میرے غموں سے، وذهاب ہمی و غمی، اور قرآن سے میری ڈسٹریس اور گریف دور ہو جائے، میرے ہم اور غم دور ہو جائے قرآن پڑھنے سے. میں آپ کو ان تمام ناموں سے آپ کا وسیلہ طلب کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ ہم لے سکتے ہیں. اب 10 منٹ کے بعد ہم پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہم پڑھنا تھا آج کی کلاس جو تھی، جو ہم پڑھتے وہ حدیث کے بارے میں، وہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد. تو یہ ہم پڑھتے وسیلہ کے بارے میں آج. ہاں، پیج نمبر 106 تک پڑھا ہم نے آج، اتنا ہی پڑھیں گے اس میں.